کراچی کی ایک لیڈی ڈاکٹر نے بدلہ لینے کے لیے اپنے شوہر کو نامرد کر دیا، لیکن کچھ مہینے کے بعد اس لیڈی ڈاکٹر کی چیخیں نکل گئیں جب اس کو پتا چلا کہ اس کے پیٹ میں تو… میں ہسپتال میں بیٹھا رو رہا تھا اور میری ماں اندر آپریشن تھیٹر میں تھی، جبکہ میرے پاس اماں کے آپریشن کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ ڈاکٹرز نے صاف انکار کر دیا تھا کہ جب تک انہیں پیسے نہیں ملیں گے وہ میری ماں کا آپریشن نہیں کریں گے۔ یہ بات شاید مروت کو بھی پتہ چل گئی تھی، جو سامنے ہی کاؤنٹر پہ کھڑے اپنی کسی رشتہ دار کا بل بھر رہے تھے۔ ڈاکٹر کی تو میں کے بعد وہ میری طرف آئے اور اپنا چہرہ میری طرف کر کے بولے، بیٹی کیا بات ہے؟ تمہاری ماں کا علاج کرنے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ میں نے انہیں بتایا کہ اماں کے پاس پیسے تو تھے، زیورات بھی ہیں گھر میں، لیکن ابھی اماں کو آپریشن کی ضرورت ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میری اماں بیوہ ہے۔ یہ سن کر سیٹھ صاحب نے میری طرف دیکھا اور بولے، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری ماں کے سارے اخراجات میں سنبھالوں گا، تم گھر جاؤ اور اپنی ماں کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ سب کچھ انہوں نے فی سبیل اللہ کہا ہے، مگر پھر رک کر بولے، دیکھو میں نے تمہاری مدد کی ہے، مگر تمہیں بھی مجھ پر ایک احسان کرنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں ٹھٹک گیا تھا۔ کیا احسان؟ میرے بس میں کچھ ہے تو بتائیں۔ آپ نے میری ماں کی جان بچانے کا بندوبست کیا ہے، میرے بس میں جو بھی ہوگا میں آپ کے لیے کروں گا۔ ساری زندگی آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ خدمت نہیں کرو، میں تمہیں ایک بہت اعلیٰ درجہ دینا چاہتا ہوں۔ کیا تم میری بیٹی کے شوہر بنو گے؟ اس آدمی کی بات سن کر مجھے لگا جیسے وہ کوئی مذاق کر رہے ہوں یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ایک سیٹھ اپنی امیر بیٹی کے لیے مجھ جیسے غریب کا انتخاب کیوں کرے گا؟ جی بالکل، میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں کیا؟ اب میں ایسا پریشان ہو گیا تھا، الجھ گیا تھا۔ سیٹھ صاحب کے سامنے میری زبان نہیں چل رہی تھی۔ انہوں نے میرے کندھے پہ تھپکی دی اور بولے، فی الحال تم ہمت سے کام لو، حوصلہ کرو، جا کر اپنی ماں کا خیال رکھو۔ سوموار کو اس پتے پر مجھ سے ملنے آ جانا۔ میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتا ہوں، اور ایسا ترس کھا کر نہیں کر رہا، بلکہ تمہارا احسان ہوگا اگر تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ میں سیٹھ صاحب کے پاس ان کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس وقت تو اماں کے علاج میں مگن ہو گیا، مگر سوموار کو جب میری ماں ڈسچارج ہوئی تو میرے ذہن میں سب سے پہلے خیال سیٹھ مروت کا ہی آیا تھا۔ میں ان کے دیے ہوئے پتے پر پہنچ گیا اور ان کا دفتر بہت بڑا تھا، میری سوچ سے بھی زیادہ عالی شان دفتر، اور گھر میں وہ رہائش پذیر تھے۔ میں نے انہیں دیکھا تو سیدھا پوچھ ڈالا کہ شیخ صاحب، کیا آپ کے پاس اتنی دولت کے باوجود بھی رشتہ نہیں تھا جو آپ مجھے اپنی بیٹی کا ہاتھ دینا چاہتے ہیں؟ میری بات سن کر انہوں نے گلا کھنکھارا اور بولے کہ تم غریب ہو مگر سمجھدار ہو اور عملی طریقے سے زندگی کو دیکھتے ہو۔ بات یہی ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کے ہم پلہ کوئی نہیں ملا۔ میری بیٹی اگرچہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہے، مگر اس کی شکل تم دیکھو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ میں کیوں تم سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سیٹھ صاحب نے یہ بات کہہ کر مجھے ایک لمحے کے لیے پریشان بھی کیا تھا، پر پھر اپنی ماں کی یاد آتے ہی میں نے ذہن پلٹ دیا، بدل گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سیٹھ صاحب کی بیٹی جیسی بھی ہوگی اس سے شادی ضرور کروں گا۔ ویسے بھی ڈاکٹر ہی تو تھی، اور کیا پتا شیخ صاحب مجھ سے مذاق کر رہے ہوں، مجھے جو بھی بات کر رہے ہوں اس کی حقیقت کچھ اور ہو سکتی ہے، ان کی بیٹی بدصورت نہ ہو جیسا وہ کہہ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے اپنے گھر جانے کی دعوت دی اور بولے کہ تم ابھی میرے گھر چلو، میری بیٹی سے ملو، اس سے مل کر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کیوں تمہاری شادی اس سے کروانا چاہتا ہوں۔ میں سیٹھ صاحب کے ساتھ ہو لیا۔ یہ بڑے عالیشان گاڑی میں بیٹھ کر وہ مجھے اپنے بنگلے میں لے گئے اور پھر ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ 2-3 منٹ کے بعد ان کی بیٹی نکل کر سامنے آئی۔ وہ سامنے رنگ کی ایک لمبی دبلی پتلی لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کے میری نظریں جھک گئی تھیں۔ وہ مجھ سے عمر میں بھی بڑی تھی اور شکل و صورت کی بھی، میں کہنا نہیں چاہتا، اللہ مجھے معاف کرے، مگر وہ شکل و صورت کی بھی بدی تھی۔ اس کا رنگ کالا اور نگوش عجیب سے تھی۔ اس کے چہرے کی طرف دوسری بار میں دیکھا نہیں گیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئی تھی اور میں شکل و صورت کا اچھا تھا، رنگ بھی صاف تھا، کافی پڑھا لکھا بھی تھا۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو میری نظریں خود بخود چھپ گئی تھیں۔ سیٹھ صاحب نے میری طرف دیکھ کر مایوسی سے پوچھا، تو کیا تم میری بیٹی سے شادی نہیں کرو گے؟ ایسا نہیں ہے سیٹھ صاحب، میں بالکل ان سے شادی کروں گا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، اور وعدے کے علاوہ بھی مجھے آپ جیسے شریف اور سمجھدار شخص کی بیٹی سے شادی کرنے میں خوشی محسوس ہوگی۔
کیونکہ میں دیکھ سکتا ہوں آپ کی بیٹی بھی سمجھدار لگتی ہیں۔ میں نے یہ بات کہہ کر سیٹھ صاحب کا دل تو جیت لیا تھا، مگر شاید ایک عورت کا دل جیتنے کے لیے انسان کو ایک مختلف رویے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اتنی بدصورت عورت سے شادی کرنے کے بعد بھی وہ مجھ سے خوش نہیں ہوگی۔ میری اماں کو یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ جس شخص نے ان کا علاج کروایا ہے میں اس کی سگی بیٹی کو ان کی بہو بنا رہا ہوں۔ سیٹھ صاحب نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ تم اپنی اماں کو بھی لے کر ہمارے گھر آ جاؤ، یہاں انہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کا علاج بھی باقاعدگی سے ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے بہت سارے نوکر چاکر ہر وقت ان کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ شیخ صاحب کے ایک سے بڑھ کر ایک احسانات تھے، بدلے میں بس مجھے ان کی بدصورت بیٹی کو خوش رکھنا تھا۔ یہ سودا گھاٹے کا نہیں تھا۔ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جسے آگے پڑھنے کی اور کاروبار کرنے کی شاید ضرورت تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میرے تو بہت سارے کام ہو جائیں گے، ویسے بھی مجھے عورتوں کی طرف کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اگر ان کی بیٹی بھی مل گئی تو میرے لیے بڑی بات تھی۔ شکل و صورت سے انسان کیا ہی کر لیتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن مہینہ ایک صورت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، پھر اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی دل بڑا کر لیا تھا، کوئی نہیں بات اپنی بیوی کو دیکھ کر ابھی تو نہیں، بعد میں تو خوش ہو ہی جاؤں گا۔ ویسے بھی جسمانی طور پر وہ بہت پرکشش دکھائی دیتی تھی۔ بالآخر میری شادی ہو ہی گئی۔ میرے رشتہ داروں میں سے کسی کو بھی شادی کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ میں جانتا تھا کہ سب لوگ ایک ہی بات کریں گے کہ دولت کی خاطر میں نے اپنے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ خوبصورت بیوی کے بجائے ایک بدصورت اور خود سے 10 سال بڑی عورت سے شادی کر لی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری بیوی مجھ سے دب کر رہے گی، میری شکر گزار ہوگی، احسان مند ہوگی، میری قربت کے لیے ترسے گی، کیونکہ میں اسے عمر میں بھی کم تھا، گبرو جوان اور سرخ و سفید رنگ تھا، میرے بال بھی بہت گھنے اور خوبصورت تھے۔ مجھے دیکھ کر کوئی بھی عورت اپنے قابو میں نہیں رہ سکتی تھی۔ میں یہی سوچ کر بڑا اتراتا ہوا کمرے میں خوش ہوا اور حجلہ عروسی میں داخل ہوا تو میری بیوی کا لہجہ اور رویہ دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ وہ تو ایسے سمٹی بیٹھی تھی جیسے اسے مجھ سے کوئی غرض ہی نہ ہو۔ پھر خود ہی اٹھ کر شیشے کے سامنے اپنا میک اپ وغیرہ صاف کیا اور اپنے کپڑے بدل کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، مجھے اس وقت صرف اس کا وجود نظر آ رہا تھا، اور پھر ایک شخص بیوی سے کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہو، کتنا ہی دور رہنے کی کوشش کیوں نہ کرے، مگر اس کے دل میں موجود جذبات آخر کار اس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ کب تک اپنی بیوی سے میں دور رہ سکتا تھا؟ وہ بھی اپنی شادی کی پہلی رات، جبکہ وہ میرے اتنے قریب بیٹھی تھی۔ پھر میں نے اس کی مرضی کے خلاف جا کر اسے فتح تو کر لیا، مگر صبح کے قریب اس کی آنکھوں میں نے انتقام کی آگ دیکھی تھی۔ میں نے اس سے بہت بات کرنے کی کوشش کی، کہا کہ میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، میں تمہیں اب تمہاری خوبصورتی کا یقین دلاتا ہوں۔ میں نے دل سے یہ باتیں کہی تھیں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اس رات کے بعد وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی، مگر میں نے دیکھا تو اس کے چہرے پہ ناراضگی تھی۔ کہنے لگی، میں تو تمہیں اچھا والا انسان سمجھتی تھی، پر تم تو درندے نکلے۔ تم نے میری مرضی بھی نہیں پوچھی اور خود کو مجھ پر مسلط کر دیا۔ اب میں تم سے ایسا بدلہ لوں گی کہ تم ساری عمر یاد رکھو گے۔ اپنی بیوی کی اس بات پر مجھے ہنسی آئی تھی، مگر میں یہ نہیں چاہتا تھا یا میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جو کہہ رہی ہے وہ کر گزرے گی۔ عورت کی بدلے سے کبھی کوئی ڈرتا نہیں ہے، مگر جب وہ بدلہ لینے پر اتر آتی ہے تو بڑے سے بڑے پہلوان کو پچھاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ میں بھی اس بات کو بھول بھال گیا اور اگلے دن سارا دفتر میں مصروف رہا، کیونکہ سیٹھ صاحب نے مجھے اپنے کاروبار میں بھی شامل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ کہنے لگے کہ میں تمہیں نہ صرف اپنا داماد بناؤں گا بلکہ تمہیں اپنی ساری جائیداد میں سے بھی حصہ دوں گا۔ میری بیٹی تمہیں خوش رکھے گی، وہ تمہاری شکر گزار رہے گی۔ میں سیٹھ صاحب کو کیا بتاتا کہ ان کی بیٹی نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور مجھے کیا کیا کہا ہے۔ خیر، میں نے اس بات کا بھی ذکر نہیں کیا۔ ویسے بھی میں نے اپنی شادی کے بارے میں کسی دوست وغیرہ کو بھی نہیں بتایا تھا۔ رشتہ داروں سے تو ہمیں پہلے ہی چھپتا پھرتا تھا۔ اس دن جب میں گھر آیا تو خلاف معمول میں نے اپنی بیوی کو ہنستا ہوا پایا۔ میرے پاس آ کر بیٹھی اور بولی، میں نے تمہیں خواہ مخواہ ہی ڈرا دیا تھا، دیکھو میرے لیے یہ سب کچھ بہت نیا تھا۔ بھلے میری عمر تم سے زیادہ ہے، لیکن آج تک میں کسی مرد کے آس پاس بھی نہیں پھٹکی، کسی کو سایہ بھی نہیں پڑا مجھ پر۔ اور تم تو جانتے ہی ہو کہ جب ایک عورت کسی سے دور رہتی ہے، میرا مطلب ہے کسی بھی مرد سے دور رہتی ہے،
کبھی اس نے زندگی میں کسی آدمی کا قرب نہیں دیکھا ہوتا تو وہ ایسی ہی ہوتی ہے۔ میرے لیے بھی تعلق کو قبول کرنا مشکل تھا، لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تم کتنے خوبرو جوان ہو اور مجھے تم سے شادی کر کے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہوا ہے۔ میں تمہیں پورے دل سے اپنے شوہر کے طور پہ قبول کرنا چاہتی ہوں۔ بس آج سے میں بہت اچھی بیوی بن کر رہوں گی، تمہارے لیے کھانا بناؤں گی، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھوں گی۔ میں نے دیکھا تھا وہ میرے لیے چائے کا کپ لے کر کھڑی تھی اور ساتھ ہی اس نے پکوڑے بھی بنا رکھے تھے۔ میں نے اس کے کہنے پر چائے اور پکوڑے کھا لیے۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ اب تم جاؤ اور جا کر فریش ہو کر آ جاؤ، ہم ڈھیروں باتیں کریں گے، پیار محبت کی باتیں کریں گے اور میں تمہیں اپنے ماضی کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ میں اپنی بیوی کی باتوں پر خوش ہو گیا تھا کہ چلو وہ بدصورت ہی صحیح مگر مجھے دل سے قبول تو کر ہی چکی ہے۔ میرے لیے یہی بہت بڑی بات تھی، جو کہ زندگی میں میرے پاس اپنی بیوی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اور میری ماں کا خیال رکھنا اس وقت ممکن تھا جب یہ لوگ مجھے گھر کے فرد کے طور پہ قبول کرتے اور میری بیوی مجھے اپنا شوہر مانتی۔ خیر، میں فریش ہونے کے لیے غسل خانے میں گیا تو مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ باہر آیا تو میرا سر غنودگی سے بھاری ہو رہا تھا۔ اس وقت مجھے گہری نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ کھلی، پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں نیند کی وادی میں کھو گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ میں اپنے خوابوں میں تھا۔ اتنی گہری نیند مجھے زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اپنے جسم میں ایک انجیکشن اور کبھی کبھی کسی سوئی کے چلنے کی حرکت محسوس ہوتی۔ ایسا لگتا کہ کوئی سانپ ہے جو میرے جسم پر رینگ رہا ہے، مگر لاکھ کوشش کے باوجود بھی میں اپنے ذہن کو جگا نہیں سکا اور نہ ہی حرکت کر سکا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے بہت درد محسوس ہو رہا تھا۔ میرے پورے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میں نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا، خود کو بدلا ہوا پایا۔ میرے کپڑے بھی تبدیل ہو چکے تھے۔ بات تو بڑی عجیب سی تھی، بھلے میں نے فریش ہو کر اپنے کپڑے بدلے تھے مگر اب میں نے مختلف کپڑے پہن رکھے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ میں باہر گیا تو گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اپنی بیوی کو ڈھونڈنے لگا مگر گھر سارا خالی تھا۔ میں اپنی اماں کے کمرے میں چلا گیا اور مجھے دیکھ کر اماں بولی کہ بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے؟ کتنے دن ہو گئے ہیں، میں نے تمہاری صورت بھی نہیں دیکھی اور آج تمہیں تمہارے بارے میں بہت بے چین تھی۔ اماں کو اپنے بارے میں یوں بے چین اور پریشان پا کر میں بھی پریشان ہو گیا۔ انہوں نے مجھے سینے لگایا، بہت پیار کیا اور بولی کہ بیٹا کبھی بھی تم خود کو کسی سے کم مت سمجھنا۔ سیٹھ صاحب نے تمہیں اپنی بیٹی دی ہے، بیاہ دیا ہے، انہوں نے کچھ تو دیکھا ہوگا۔ یہ احسان جو انہوں نے تم پر کیا ہے کسی اور پر بھی کر سکتے تھے مگر انہوں نے تم پر ہی کیا ہے، تو ضرور تم میں کوئی نہ کوئی چیز ہوگی جو ان کو پسند ہوگی۔ اس لیے اپنی بیوی کے سامنے مرد بن کے رہنا، اس کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھلے جتنے ہی بیمار کیوں نہ ہو، ماں اور باپ بڑھاپے میں بھی انسان کے لیے طاقت اور توانائی کا باعث ہوتے ہیں۔ میری اماں نے بھی جو باتیں مجھے کہی تھیں وہ بالکل 100% درست تھیں، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ان باتوں کے باوجود بھی میرا نصیب نہیں بدلے گا، نہ ہی میں کچھ کر سکوں گا۔ وہ چیزیں جو انسان اپنے اختیار میں رکھتا ہے وہ بھی میرے اختیار سے کھو جائیں گی۔ اس دن کی بات سے مجھے سستی سی محسوس ہونے لگی، اپنے وجود میں عجیب سی تبدیلیاں محسوس ہونے لگیں جو اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ جیسے ہی میری بیوی گھر آتی مجھے اپنا آپ بہت تھکا تھکا سا محسوس ہوتا تھا۔ سیٹھ صاحب بھی مجھ سے تنگ پڑنے لگے تھے، پڑھتے بھی کیوں نہ، میں ہر وقت کبھی بیمار لاغر آدمی کی طرح ایک کرسی پر بیٹھا رہتا تھا۔ میری طاقت پہلے سے بہت کم ہو گئی تھی۔ ایک دن میں نے ان کے سامنے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا تو وہ بولے کہ بیٹا تمہیں کسی ڈاکٹر کو دکھا لینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی تبدیلی کی وجہ سے تمہارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہوں، تم جاؤ اور جا کر خود کو چیک کروا لو۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے مجھے چیک کر کے جو خبر دی وہ اندھوکناک تھی۔ اس نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ میرا سارا غرور ایک ہی چیز میں تھا کہ میں بہت طاقتور ہوں، کم عمر ہوں، جوان ہوں، خوبصورت ہوں، شکل اچھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ڈاکٹر کی رپورٹ سننے کے بعد میرا سارا غرور خاک میں مل گیا تھا۔ ایک مرد کے لیے اس سے بڑی توہین کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اب اس کے اندر وہ طاقت نہیں رہی کہ وہ باپ بن سکے۔ باپ بننے کی صلاحیت میں کھو چکا تھا اور ڈاکٹر نے اس کی وجہ مجھے کچھ ایسی ادویات بتائی تھی جو میں نے کبھی استعمال ہی نہیں کی تھی۔
وہ کہہ رہا تھا کہ تم نے ضرور کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہے جس سے تمہارے باپ بننے کی صلاحیت بے حد کمی واقع ہو چکی ہے۔ اب بہت مشکل ہے کہ تم دوبارہ باپ بن سکو۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا بھی کہ میں نے کوئی دوا استعمال نہیں کی ہے، نہ ہی مجھے ان دوائیوں کے استعمال کا پتہ ہے، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بولا کہ میں تو ایسا مان ہی نہیں سکتا، حادثاتی طور پر ہی صحیح، مگر تم نے ایسی دوا استعمال ضرور کی ہے جس کی وجہ سے تم اس حالت کو پہنچے ہو۔ اب تمہیں ہی سوچنا ہے کہ تم اپنا علاج کرواؤ گے یا نہیں۔ اس علاج پر تو بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں، اور اگر اتنا پیسہ تم دے سکتے ہو تو پھر میں تمہارا علاج شروع کر سکتا ہوں۔ اس علاج میں تمہیں کم سے کم 6 مہینے سے لے کر 1 سال تک لگے گا۔ ڈاکٹر کی باتوں نے مجھے آدھا پاگل کر دیا تھا۔ مجھے رہ رہ کر اپنی بیوی یاد آ رہی تھی جس نے مجھے اپنی آنکھوں میں انتقام بھر کر کہا تھا کہ میں تم سے بدلہ لوں گی اور تمہیں کسی کام کا نہیں چھوڑوں گی۔ تو ظاہر ہے یہ دوا بھی مجھے اسی نے کھلائی ہوگی۔ میں نے سوچا کہ میں اسے پوچھوں گا ضرور کہ آخر وہ بھی تو ایک ڈاکٹر ہی تھی۔ میں غصے میں گھر پہنچا۔ میری بیوی آج گھر پر ہی تھی۔ اس کا رویہ بالکل بدلا ہوا تھا، سرد رویہ جیسے پہلے ہوا کرتا تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور اسے پوچھا کہ تمہیں مجھ سے کیا دشمنی تھی؟ میری بات سن کر وہ مسکرائی، بولی کیا ہوا؟ کیا تمہیں اپنی اوقات پتہ چل گئی ہے؟ کیا مطلب تمہارا اوقات پتہ چل گئی ہے؟ میں نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں کیا؟ اوہو، یہ باتیں تو مت کرو۔ تم میرے لیے کون سا چاند تارے توڑ کر لے آئے ہو؟ الٹا تم مجھے زبردستی اپنے ساتھ چپکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے تمہارا کام تمام کر دیا۔ اب ساری زندگی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ابا نے جسے میرے ساتھ میرے سر پر چپکایا ہے، کم از کم وہ اس قابل نہیں کہ مجھے فتح کر سکے۔ وہ غرور سے بولی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے جھٹک کر وہ بولی کہ اب اگر تم نے یہ بات کی تو میں ابا کو ساری سچ سچ بات بتا دوں گی، اور اس کے بعد تم کسی کام کے نہیں رہو گے۔ جانتے ہو نا تم کہ میرا باپ کتنا سخت ہے۔ مانا ہے کہ اس نے میری شادی تمہارے ساتھ کر دی ہے، لیکن اگر میں نے ایک لفظ بھی تمہارے خلاف بول دیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ویسے بھی تمہاری سچائی ثابت کرنے کے لیے میرے پاس بہت ساری رپورٹس ہیں جو میرے ابا کو دکھا کر میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ تم ایک نامرد ہو، باپ بھی نہیں بن سکتے اور زندگی بھر مجھے خوش بھی نہیں رکھ سکتے۔ تب وہ ضرور تم سے میری طلاق کا بندوبست کر دیں گے اور میری تم سے جان چھوٹ جائے گی۔ ساری زندگی میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں۔ جانتی ہوں کہ صورت کے ساتھ کوئی مجھے قبول نہیں کرے گا، تو پھر خواہ کیوں میں جھک کر رہوں؟ میں حیران تھا کہ میری بیوی کس قسم کی عورت ہے۔ بھلے اس کی شکل اچھی نہیں تھی، کم از کم اگر اخلاق اور اطوار اچھے ہوتے تو میں اس کے ساتھ نبھا کر سکتا تھا اور دل سے کرتا تھا، لیکن اسے اپنی دولت کا بے پناہ غرور تھا۔ اسے یہ بھی غرور تھا کہ وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے، لیکن ایک امیر باپ کی بیٹی ہے، ڈاکٹر ہے، پڑھی لکھی ہے، کم از کم اس کی شادی کسی اپنے ہم عمر کے اچھے بھلے گھرانے میں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ظاہر ہے لوگ صرف شکل و صورت دیکھتے ہیں، لوگ صرف عہدہ اور تعلیمی تو نہیں دیکھتے نا۔ ہر مرد کو خوبصورت بیوی چاہیے ہوتی ہے۔ مجھے تو سیٹھ صاحب سے بڑی امید تھی کہ وہ میرا ساتھ ضرور دیں گے، کیونکہ انہوں نے بڑے چاؤ کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروائی تھی۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ جب انسان کی قسمت اس کا ساتھ چھوڑ دے تو پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ ان دونوں سے بہت مختلف اور الٹ ہوتا ہے۔ جب اس کی قسمت اچھی ہوتی ہے، میرے ساتھ بھی اب مختلف ہی ہو رہا تھا۔ جب سیٹھ صاحب مجھ پر راضی تھے تو میرا کام چٹکیوں میں ہو رہے تھے، مگر آج سیٹھ صاحب کا رویہ دیکھ کے میں پریشان ہو گیا۔ ان کے تو چہرے کے تاثرات ایسے تھے جنہیں دیکھ کر میں ڈر گیا تھا۔ کیا ہوا سیٹھ صاحب؟ میں نے آج انہیں ابا جی کی جگہ سیٹھ صاحب کہہ کر پکارا تو وہ مزید بھڑک گئے۔ آگے تم اپنی اوقات پر دیکھو، میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی بدصورت ہے، اس لیے میں نے اس کے ساتھ تمہاری شادی کروائی تھی، پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ تم میری بیٹی پہ تشدد کرو گے اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرو گے، جبکہ تم ہو بھی ایک نامرد۔ میری بیٹی مجھے تمہاری ساری رپورٹس دکھا چکی ہے۔ پتہ نہیں تم کس قسم کے بدکردار شخص رہ چکے ہو کہ تمہیں یہ دن دیکھنا پڑا کہ تم باپ بھی نہیں بن سکتے۔ ابھی تو میں سوچ رہا تھا کہ میری بیٹی میری اکلوتی اولاد ہے، اس کی نسل چلے گی تو میں بھی اپنے کاروبار کو پھیلا سکوں گا، اپنے وارثوں کو دیکھ سکوں گا، مگر تم نے تو مجھے مایوس کر دیا۔ تو مجھے پہلے بتا دیتے کہ تم نامرد ہو۔ سیٹھ صاحب کی بات سن کر میں بس صبر کے گھونٹ ہی پی کر رہ گیا۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں انہیں جواب دیتا۔
میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی حقیقت دکھا دے گا، میں اپنی ماں کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ سیٹھ صاحب نے مجھے روکنے کے بجائے ترغیب دی، کہا کہ ہاں تم یہاں سے چلے ہی جاؤ۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم 2-3 دن میں مجھے اپنے بارے میں کوئی ایسی ویسی سچائی ہے تو بتا دو گی۔ شادی سے پہلے میں نے ہفتہ تمہیں اپنے ساتھ رکھا، مگر تم نے تو مجھے ایک بار بھی بھنک نہیں پڑنے دی کہ تم نامرد ہو۔ میں نے سیٹھ صاحب کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ مجھے اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ میں نے پورے خلوص کے ساتھ یہ رشتہ نبھایا تھا اور مجھے مکمل یقین تھا کہ اب جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ ہی کریں گے اور میرے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ میں نے سیٹھ صاحب کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور دن گزرتے چلے گئے۔ میں اپنی ماں کو لے کر واپس اپنی بستی میں آ گیا۔ میری زندگی پھر سے معمول پر آ گئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی تھی، کیونکہ سیٹھ صاحب کو میں نے یقین دلایا تھا کہ میں اپنی بیوی کے پاس کبھی بھی نہیں ہوں گا، نہ کبھی رجوع کروں گا، لیکن اپنے منہ سے طلاق کے الفاظ نہیں بولوں گا۔ سیٹھ صاحب نے بھی مجھ پر زبردستی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری اتنی اوقات نہیں کہ ان کی بیٹی پر کسی قسم کا ظلم کر سکوں یا پھر اسے ہراس کر سکوں۔ میں وہاں سے نکل آیا اور اپنی بستی میں آ کر پھر سے اپنی زندگی شروع کر دی۔ 3 مہینے کے بعد سیٹھ صاحب میری بستی کے باہر کھڑے تھے۔ ان کی گاڑیاں دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی تھی۔ میں باہر آیا، ان سے سلام دعا کی، پہلے کی طرح ملا۔ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر انہوں نے آنسوؤں کے بیچ میں جو بات کہی، اس نے مجھے میرے رب کے انصاف پر یقین دلا دیا۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے تم جیسے ہیرے کو کھو دیا۔ تم غریب تھے، مگر اس کے علاوہ تم میں ہر وہ خوبی تھی جو میں اپنے داماد میں دیکھنا چاہتا تھا، اور بلا وجہ تمہاری شادی اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں کی تھی۔ تم اس قابل بھی تھے کہ میں تمہیں اپنا داماد بناتا۔ میری بیٹی نے ہی مجھ سے جھوٹ بولا۔ وہ تو مطمئن تھی، وہ خود کو ڈاکٹر سمجھتی تھی، تو ظاہر اس نے کسی چیز کی ٹینشن نہیں لی، مگر اسے پتہ چل رہا ہے کہ وہ 5 مہینے سے حاملہ ہے اور اس کے پیٹ میں 2 بچے ہیں۔ اب ان بچوں کے باپ تم ہو، اور ظاہر ہے تم ہی ان بچوں کے باپ بنو گے، ان کو اپنا نام دو گے، ورنہ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کہ میری بیٹی کی یہ اپنی اولاد ہے۔ سب لوگ تو میری بیٹی پر ہی باتیں کریں گے اور یہی سوچیں گے کہ اس وقت کسی اور کے ساتھ اس کے ناجائز تعلق تھے، تبھی یہ بچے پیدا ہوئے ہیں۔ سیٹھ صاحب کی بات سن کر میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیا، کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو قبول نہیں کر سکتا۔ مجھے تو اپنے رب سے ڈر لگتا تھا، میں اس لیے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، سو میں نے وہ ناپسندیدہ الفاظ اپنے منہ سے ادا نہیں کیے، مگر اس جیسی مکار عورت کے ساتھ رہنا میرے بس کی بات نہیں، اور میں اس بات پر اچھے سے یقین رکھتا ہوں کہ انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ مجھے بھی یقین ہے کہ آپ کی بیٹی نہیں بدلے گی۔ آپ اگر دنیا کے سامنے دکھاوا کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہنے کو میں تیار ہوں۔ میں نے سیٹھ صاحب کو یہی بات کہی تھی اور اس وقت میرے دل میں بہت غصہ تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں اپنی بیوی کو کبھی قبول نہیں کروں گا، مگر بس عورت میں ایسی طاقت ہے کہ وہ مرد کے دماغ پر قابو پا ہی لیتی ہے، اسے فتح کر ہی لیتی ہے۔ یہ تو ہم مردوں کی خوش فہمی ہوتی ہے کہ ہم عورت کو فتح کر لیں گے، لیکن اصل میں ایک عورت ہی ہے جو اپنی مٹھی میں مرد کو رکھتی ہے اور اسے ساری زندگی اپنے اشاروں پر نچاتی رہتی ہے۔ میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہوں، وہ مجھ سے 10 سال عمر میں بڑی ہے۔ ہم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں، مگر بس ہمیں ضرورتوں نے جوڑ رکھا ہے، اور مجھے بھی اس میں اب کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ میری بیوی مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔